الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیات لوگوں کو پڑھ کر کے سنانی شروع کی تو کچھ لوگوں نے، جن میں نضر ابن حارث سر فہرست ہے، اس بدبخت نے یہ کہنا شروع کیا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، جو تم ہمیں سناتے ہو یہ باتیں تو ہم بہت جگہ سن چکے ہیں، ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر جہاں یہود اور نصارہ آباد تھے، یہ بغرض تجارت وہاں جاتا تو آخرت کی، قیامت کی، اللہ سے ملاقات کی باتیں سنتا تو انہی کو یہ کہا کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کا کلام نہیں سناتے ہیں، یہ کلام تو ہم پہلے سن چکے ہیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، قصے کہانیاں ہیں جو رات کو محمد گھڑتا ہے اور صبح کو اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیتا ہے۔ حضرات صحابہ نے اس کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیات پیش کی کہ جس کے اندر اللہ نے یوں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر واقعتاً یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں تو تم ایک آیت ایسی بنا کر کے دکھلا دو، ایک صورت ایسی بنا کر کے دکھلا دو، اللہ کو چھوڑ کر کے تم اپنے جتنے حمایتی ہیں ان تمام سے مدد لے لو، ہرگز ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس نے اپنی خجالت کو، شرمندگی کو مٹانے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے یوں کہا تھا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اے اللہ، اگر یہ دین محمد واقعتاً سچا دین ہے، یہ دین تیرے پاس سے آیا ہوا ہے تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، یا تکلیف دے، دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح دین کون سا ہے اور غلط کون سا ہے۔
لیکن اس کی یہ دعا کہنے کے بعد میں کوئی عذاب نہیں آیا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو اگر دین محمد سچا دین ہوتا تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو سکتی تھی، ہمارے اوپر دیگر عذاب آ سکتے تھے، نہیں آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا دین یعنی لات، حبل، عزیٰ وغیرہ کو جو پرستش کرنے والے تھے کہ یہی دین صحیح ہے۔ اس کا جواب اللہ نے آیت کریمہ کے اندر یہ دیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ہمارا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکۃ المکرمہ کے اندر رہیں گے ان کے درمیان میں تو ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اگر آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اب یہ جواب دیا کہ جب تک وہاں پر مسلمان جو ابھی مکے میں رہ رہے ہیں وہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک ہم ان کے اوپر عذاب عام نازل نہیں کریں گے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام صحابہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے تو اس وقت کے اندر جو عذاب کی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ نبی مکے کے اندر موجود نہیں ہے، حضرات صحابہ مسلمان کی جماعت مکے کے اندر نہیں ہے، تو اب اس وقت کے اندر اللہ رب العزت نے عذاب ان کے اوپر بھیجا۔ تو جب بھی عذاب نہیں آیا ہے تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا دین صحیح ہے، اگر محمد تھے تو وہ چلے گئے، مسلمان تھے تو وہ چلے گئے، اہل ایمان تھے تو وہ چلے گئے، اب بھی عذاب نہیں آیا تو اب کیا بات ہے؟ تو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب عام تو جب تک نبی کی ذات دنیا کے اندر موجود ہے ایسا عذاب تو نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے حضرت نوح کی قوم پر آیا، حضرت لوط کی قوم پر آیا ہے، دیگر اقوام کے اوپر آیا ہے کہ ایک دم سے دفعتاً واحدتاً اس قوم کو ہلاک کر دیا، دنیا کے اندر کبھی ایسا عذاب نہیں آئے گا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بقید حیات تھے ہمارے درمیان کے اندر اور جب پردہ فرما گئے ہیں تو اس وقت کے اندر بھی اپنے روضہ اطہر کے اندر موجود ہیں، اس لیے آپ کے طفیل کے اندر چونکہ رحمت للعالمین کا خطاب آپ کو دیا گیا ہے تو قیامت تک ایسا عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن ہاں یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً عذاب مختلف شکلوں کے اندر آتا رہے گا۔ اب ان کو جو عذاب دیا تھا اس کو یہاں ذکر کیا کہ جب مسلمانان مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے ہیں تو اس وقت کے اندر اب ایک شکل یہ پیدا ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر کے عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے چلتے ہیں۔ راستے کے اندر آتے آتے مقام حدیبیہ پر آپ کو روک دیا گیا مکے والوں کی طرف سے اور منکرین اللہ کی طرف سے، ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روک دیا، آگے جانے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر جاتے ہیں، دونوں طرف سے گفتگو ہوتی ہے، آخر میں یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اس سال تو کسی بھی صورت کے اندر عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آپ کر سکتے ہیں، واپس چلے جائیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اسی کو ذکر کیا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر
ان نافرمان اور کفار مکہ کی جو خرابیاں تھی وہ 3 ذکر کی جا رہی ہیں کہ ان کا بڑا جرم یہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، بلکہ ان کے علاوہ بھی اور ان کے اندر خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے، مسجد حرام کے اندر داخل ہونے سے روک دیتے تھے۔ خود تو یہ گناہ کرتے کہ عبادت نہیں کرتے تھے، خود تو یہ تھے کہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، مزید اوپر سے گناہ یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مسجد حرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ روک دیا کرتے تھے۔ وما کانوا اولیاء، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ہی مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم ہی مسجد حرام کے نگراں ہیں، ہم ہی مسجد حرام کے مالک ہیں، ہم جس کو چاہیں داخلے کی اجازت دے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ یہ دوسری ان کی خرابی تھی۔ اس خرابی کو اللہ نے دور کیا۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے گھروں کے متولی تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے گھروں کے نگراں ہوتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ بات اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں چند باتیں یاد رکھنی ہے، پھر معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ یہاں آیت کریمہ کے اندر ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے گھر کے متولی وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی سی بھی مسجد ہو، دنیا کے اندر کوئی سا بھی عبادت خانہ ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا گھر ہو، اس کی ذمہ داری، اس کی نگرانی، اس کی دیکھ ریکھ ایسے افراد کے ذمے ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر کبھی جھانکتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو متولی بنانا، ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنانا قرآن کریم کی آیت کی روشنی کے اندر درست نہیں ہے۔ جب جب ایسے لوگ نگراں بن جائیں گے، خرابی اور فساد آ جائے گا۔ چونکہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے کہ کون مسجد کی دیکھ بھال کرنے کے لائق ہے، کون سی ضرورت مسجدوں کی ہے، وہی لوگ دیکھیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ اور ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد کا ذمہ دار ایسے کو بنا دیا جو کبھی آتا نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے والا کون ہے، بس اس کو متولی بنا دیا۔ دیکھا کہ یہ علاقے کا دبنگ آدمی ہے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا ہے، اس کو مسجد کا متولی بنا دیا۔ اب وہ اپنی ڈکٹیٹرشپی چلاتا ہے، اپنی وہ ہٹ دھرمی چلاتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ کہاں بلب کی ضرورت ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں صف کی ضرورت ہے، کہاں نہیں ہے، کتنی روشنی کی ضرورت ہے، کتنی نہیں ہے، کیسے امام اور مؤذن کی ضرورت ہے، کیسے نہیں ہے، ان تمام کا اسے کچھ پتہ نہیں، بس ایک عہدہ اور ایک منصب سمجھ کر کے کام کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ذمہ دار کی نیت صحیح ہوگی تو تمام کے تمام اعمال اور تمام کے تمام کام صحیح اور درست ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے تقریروں کے اندر اور وعظوں کے اندر واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ سیر کے لیے نکلتا ہے، لشکر ساتھ میں ہے،
دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اب وہ چلا ہے تو پیاس لگی، دیکھا کہ سامنے ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر پہنچ گیا، سائے کے اندر بیٹھا، اپنے خادم سے یہ کہا پیاس لگی ہے، پینے کا پانی لے کر کے آؤ۔ تو باغ کا رکھوالا جو تھا، باغ کا مالک جو تھا، اس نے دیکھا کہ سلطان وقت میرے باغ کے اندر آیا ہے، میں بجائے پانی پیش کرنے کے اسے جو ہے انار کا جوس دے دیتا ہوں۔ اس نے ایک انار توڑا اور توڑ کر کے گلاس میں نچوڑا، ایک ہی انار سے پورا گلاس بھر گیا اور لے جا کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کیا، اس نے پی لیا۔ اچھا لگا تو بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ ایک گلاس اور جوس لے کر کے آؤ۔ اب یہ پھر جاتا ہے اور جا کر کے اسی درخت سے انار توڑتا ہے، ایک نچوڑا تھوڑا سا نکلا، دوسرا نچوڑا پھر نکلا، تیسرا نکالا پھر تھوڑا سا نکلا، غرض یہ کہ کتنے ہی انار اس نے توڑ کر کے نچوڑے، مکمل نہیں ہوا۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے، دیر کے بعد میں یہ آتا ہے الگ الگ توڑ کر کے اور لا کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ تو بادشاہ یہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے اتنی تاخیر ہو گئی؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اب جو میں نے انار توڑے ہیں تو اس کے اندر رس نہیں نکل رہا تھا، تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا، بہت ساروں کو نچوڑ کر کے لایا ہوں تاکہ گلاس بھر جائے، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسی درخت سے توڑ کے لاتے جس درخت سے پہلے توڑا تھا۔ کہا توڑا تو اسی سے ہے لیکن اس انار کے اندر اتنا رس اور جوس نہیں نکلا۔ بادشاہ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انار کے اندر اتنا رس اور اسی درخت کے دوسرے انار کے اندر اتنا رس نہیں، ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو وہ رکھوالا یہ کہتا ہے لگتا ہے کہ سلطان کی نیت کے اندر فتور آ گیا ہے، بادشاہ کی نیت کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اسی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا سچ کہا تو نے، جب تو نے ایک انار توڑا اور پورا گلاس بھر گیا تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ سلطان وقت میں ہوں تو ایسا باغ اور ایسے درخت تو میری ملکیت کے اندر ہونے چاہیے کہ ایک ہی انار سے بھر جائے۔ جب میری نیت یہ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے نیت ہی کی وجہ سے اس انار کے درختوں کے دوسرے اناروں کے اندر کمی واقع کر دی۔ اس سے بتلاتے ہیں کہ اگر آدمی جو ذمہ دار ہے اس کی نیت درست ہے تو سب میں برکتیں ہوتی ہیں، اور جب نیت کے اندر فطور ہو جاتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ ایک ہے کھانے رکھ دیا ہے، رومال ڈھک دیا، مجلسوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ختم نہیں ہوتا ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہم دیگ کی دیگ بنا لیتے ہیں، معلوم ہوا کہ کھانا ٹوٹ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو نگراں ہو، جو ذمہ دار ہو، اس کی نیت صالح ہونی چاہیے، اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے تو کام صحیح ہوں گے۔ ایسے ہی اگر مسجد کا متولی صالح ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے گھر کی صحیح دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی نمازی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی نمازی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اگر اللہ کے گھروں کو ذمہ دار بنائیں تو وہی لوگ بن سکتے ہیں جو خدا ترس ہوں گے، جو اللہ کا خوف دلوں کے اندر رکھنے والے ہوں گے۔ یہی دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کے اندر لوگوں کو آنے سے روکتے تھے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے گھروں کے اندر کسی کو آنے سے منع کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی عقل و شعور نہیں ہے، ایسے بچوں سے مسجدوں کو صاف رکھو، انہیں مسجدوں سے بچا کر
کے رکھو۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، جن کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکو۔ اور وہ لوگ جو مسجدوں کے احترام کو پامال کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر آوازیں نکالتے ہیں، مسجدوں کے اندر بےہودہ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کو کسی کو منع کرنے کی اجازت نہیں، لیکن مسجد کے مصالح کی وجہ سے اگر لوگوں کو منع کر دیا جائے تو اس کی اجازت۔ ایسے ہی مسجدوں کے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر مسجد کے اندر چوریاں ہونے لگے، مسجد کے اندر غلط کام ہونے لگے تو پھر مسجد کے اندر تالا ڈال دینے کی اجازت، لیکن یہ اسی کو ہوگا جو مسجد کا متولی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنی ہٹ ڈرمی کرنے کے لیے جب چاہا تالا لگا دیا اور جب چاہا تالا کھول دیا، جس کو چاہا آنے کی اجازت دے دی اور جس کو چاہا منع کر دیا، جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ دے، تجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ایسے کو متولی بنانا قرآن کریم کی اصطلاح کے اندر درست نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اندر یہی ایک دوسری خرابی تھی کہ وہ اللہ کے گھروں کے اپنے آپ کو نگراں سمجھتے تھے، متولی سمجھتے تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کو خبر بھی نہیں تھی۔ پھر ان کی تیسری خرابی یہ ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، یہ لوگ بیت اللہ کے مالک بنے ہوئے تھے، چابیاں اور کنجیاں انہی کے پاس تھیں، تو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد اور اصحاب محمد ہماری مسجد کے اندر، بیت اللہ کے اندر نہیں آئیں گے، عبادت کرنی ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کی عبادت کیا تھی؟ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں بجانی اور ہتھیلیاں بجانی۔ بیت اللہ کے اندر آتے سیٹیاں بجایا کرتے تھے، بیت اللہ کے اندر آتے ہتھیلیاں بجایا کرتے تھے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ کیسی عبادت ہو سکتی ہے؟ عبادت تو وہی ہے جو ہم نے بتائی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ تو اللہ نے اب ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ سن 6 ہجری کے اندر ان لوگوں نے آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور مسجد کا متولی اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور وہاں آ کر کے سیٹیاں بجایا کرتے، ہتھیلیاں بجایا کرتے۔ تو سن 8 ہجری کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے لیے روانگی کی اجازت دے دی کہ اب جاؤ، اب مکے کے اوپر جا کر کے آپ اپنا مسکن حاصل کر لو اور وہ تمہاری جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر مکۃ المکرمہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ وہی لوگ جو آپ کو نکالنے والے تھے، وہی لوگ جو آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے تھے، وہی لوگ جو آپ سے مقابلے کے لیے جانے والے تھے، وہ تمام کے تمام بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مقابلہ کیے ہوئے، بغیر مزاحمت کیے ہوئے مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جھکے جھکے گردن کو جھکا کر کے جاتے ہیں، فاتح ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، جھک کر کے جاتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اے لوگوں جنہوں نے ہمیں پریشان کیا، جن لوگوں نے ہمیں ستایا، جن لوگوں نے راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کی، جنہوں نے ہمارے قتل کرنے کے ناپاک منصوبے تک بنا ڈالے، آج تمہیں کوئی ذمہ داری اور کوئی تمہارے اوپر ڈنڈ نہیں، کوئی تمہاری پکڑ نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر اس حال کے اندر آتے ہیں کہ اب وہاں کوئی
کوئی اہل ایمان کے علاوہ نہیں رہتا ہے، سب حلقہ بکوس اسلام ہو جاتے ہیں۔ اور جو ایسے ہیں باغی ہیں تو مختلف موقعوں پر جب محاذ آرائی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر مقابلے کے اندر ان کی گردنوں کو اڑا دیا جاتا ہے، جیسے معرکہ بدر کے اندر آتا ہے یا ایسے ہی معرکہ احد کے اندر آتا ہے، پھر ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اس تیسری آیت کریمہ کے اندر ایک دوسرا واقعہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ معرکہ بدر کے اندر جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور منکرین اسلام ہزیمت خوردہ ہو کر کے بھاگ گئے، تو وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے اندر تھے، جن کا بھائی مر گیا تھا، جن کا باپ قتل کر دیا گیا تھا، کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا کہ جس میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی فرد قتل نہ کر دیا گیا ہو، ان کے اندر ماتم تھا، جوش بھی تھا۔ تو یہ تمام کے تمام نوجوان مکہ ابو سفیان کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے یوں کہتے ہیں کہ دیکھو تم قافلہ ملک شام لے کر کے گئے تھے، تمہارے پیچھے محمد اور اصحاب محمد لگ گئے، تم تو بچ کر کے نکل آئے، تمہاری دفاع کے لیے، تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے یہ 1000 نوجوانوں کا لشکر گیا تھا، جس کا مسلمانوں نے اور اصحاب محمد نے یہ حال کیا ہے۔ اب ہمارا مطلب آپ سے یہ ہے کہ جتنا منافع تم نے ملک شام کی تجارت سے کمایا ہے وہ تمام کا تمام پیسہ جمع کرو، پھر دوبارہ سے ہم مقابلہ کریں گے اور پھر سامان لا کر کے اصحاب محمد سے معاذ آرائی ہوگی۔ ابو سفیان راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہ مال دے کر کے اسلحہ وغیرہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر دوسرے موقع پر یعنی معرکہ احد کے لیے پھر جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی جا کر کے ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جانے والوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کرتے رہو خرچ، جتنا خرچ کر رہے ہیں انہیں خرچ کرنے دیجئے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے خرچ کے اوپر انہیں افسوس بھی ہوگا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پھر مغلوب ہو جائیں گے، پھر شکست کھا جائیں گے، پھر ہار جائیں گے، اور اس کے بعد میں ان تمام کو کہہ دیا جائے گا کہ اب تم جہنم کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے راہ خدا کے اندر کوئی جانے والا ہے، راہ خدا کے اندر کام کرنے والا ہے، اس کے اندر مخل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، چونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ اور راہ خدا یعنی فی سبیل اللہ بہت سارے کام ہیں، وہ تمام کے تمام فی سبیل اللہ کے اندر اور اللہ کے راستے کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے تمام کے اندر تعاون کرنا چاہیے اور ان کی پیش قدمی کو آگے چلنے دینا چاہیے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ بتلا رہے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا بات ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حال یہ ہے کہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور وہ اس کو متولی سمجھتے ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، حالانکہ اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس میں صرف سیٹیاں بجانی اور ہتھیلیاں بجانی ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم
کنتم تکفرون، سو عذاب چکھو بسبب اس کے جن کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، بلا شبہ منکرین لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر سو ان قریب وہ خرچ کریں گے، پھر وہ اس کے اوپر حسرت کریں گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔